میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے۔ یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو ہو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں 3 مرتبہ فرمایا، یعنی وہ ذل الخار ہو جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے کہ کس کی زبان اقدس سے یہ نکل رہا ہے یا رسول کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس بندے جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ہمارے پاس یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ سمجھے جب یہ یہاں پر آئے تھے تو زمین بڑی سستی تھی، 1000 روپے مرلہ تھی۔ لوگوں نے کہا لے لو یار، پیسے کاٹنے بعد چو دے دینا۔ میں کہا چھوڑو جی، اس ویرانے جی کون کوئی آئے گا، نئی جگہ لی۔ اب وہی جگہ لاکھوں روپے مرلہ ہو گئی۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں حافظ صاحب، لوگ منتیں بھی کر دے سی، پیسے بھی گئے سی، میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، میں نے اویل نہیں کیا۔ اگر میں نے لے لی ہوتی آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا۔ ایسا ہو جاتا ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، گولڈن چانس روز روز ہاتھ اونچی بولو یار، بس سمجھ جاؤ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، خدمت کرے سیدھی جنت میں چلا جائے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اب حضرت نے واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا، تو فرمایا فلاں قصاب، دکان پہ جا کے بیٹھ کے کوئی نیکی نہیں، سارا دن ایسے گزار دیا، چھٹی کر کے گھر جا رہے آپ ساتھ ہو لیے، شاید رستے میں کوئی نیکی کرے، کوئی نیکی نہیں، گھر میں داخل ہوا تو آپ بھی داخل ہو گئے۔ دیکھا اس کے ماں باپ معذور ہیں، بوڑھے ہیں، اس نے ان کے منہ ہاتھ دھلائے، خدمت کی، کھانا پکایا، ماں روٹی چبا نہیں، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبایا پھر ماں کے منہ میں ڈالا۔ جب وہ لقمہ ماں کے حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے پترا جا تن اللہ تعالیٰ جنت سے موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو نبی کے پڑوسی بنا رہی ہے۔ ایسے میں ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہر بندہ ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھے، میں ماں سے دعائیں لیتا ہوں کہ بد دعائیں لیتا ہوں؟ بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کی بے عزتی کرتا ہے۔ یار تجھے وہ حدیث بھول گئی ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ، صحابہ اکرام کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی بلکہ یہ سمجھنا ہماری اصلاح کے لیے تھا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت ہے، زبان پر کلمہ ہی نہیں جاری ہو رہا، صحابہ کرام یاسر ان کی زبان پر کلمہ جاری نے فرمایا کہیں اس کی ماں اس سے ناراض تو نہیں ہے؟ ماں باپ کو ستانے والوں خدا را کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہیں تیری زبان پہ بھی کلمہ نہ آئے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، میں تو اس سے ناراض ہوں، کہنے میں سخت ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہے؟ یہ بیوی کے پیچھے لگ کے مجھے جھوٹا کر دیتا تھا، میں کیوں معاف کروں؟ فرمایا اس کو معاف کر دو۔ یار سن میں نے معاف نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا پھر لکڑیاں اکٹھی کرو، تیرے بچے کو جلائیں گے۔ ماں کی ممتا تھی، تڑپ اٹھی، یا سن میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جلاؤ گے، میں کیسے برداشت؟ فرمایا اگر تو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، میں دوزخ کی آگ میں جلتا کیسے دیکھ لوں گا؟ عرض کرتے یار میں نے اس کو معاف کیا۔ ادھر ماں نے کہا معاف کیا، ادھر سے آواز آ گئی یاسین اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے، زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صحابی کے مقام پر بھی پہنچا ہوا ہے، ماں باپ کے مقام پھر بھی اس کے لیے وہی ہے مقام۔ خدا رہا ایسا نہ کرو، یہ ون میں ٹریفک نہ چلاؤ، بیوی کے پیچھے اللہ کے ماں باپ کو بھول گیا ہے، یہ ظلم ہے۔
یہ زیادتی ہے. میں تو آپ سے ایک عرض کروں گا، اگر کسی کے ماں باپ اللہ نہ کرے ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لو. جا کر کیا کرو؟ ہولی سے بول دے بھیجے. راضی کیسے کرنا ہے؟ راضی کرنے کا بھی طریقہ بتلاؤں. ان کے جا کے پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دو. بحث نہ کرو، تکرار نہ کرو. ماں تو انج کیوں کیتا سی، ابا تو انج کیوں کیتا، تو میری بیوی نے انج کیا سی، تو انج کیا سی. مت کا سی بات. کیونکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاطر میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ ظلم کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کیا کریں؟ ماں باپ کا ظلم بھی بتلا دوں. ایک کو پتر نو سب کچھ دئی جان، سانو پوچھ دے ہی نہیں. عموماً یہ بات کرتے ہیں. یا رسول اللہ، اگر ماں باپ ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا تیرے ماں باپ ظلم کریں ظلم کریں ظلم کریں پھر بھی تیرے ماں باپ تجھے اجازت نہیں ان کے سامنے اف بھی کر جا. اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، قرآن کی آیت ہے. فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا. یعنی اف کسی کی سرزنش کے لیے سب سے ہلکا لفظ عربی میں اگر بولا تو اف ہوتا ہے. فرمایا اف بھی نہیں کہنا. تو ماں باپ کو گالیاں نکال رہا ہے، ان سے تکرار کر رہا ہے، ابا تو انج کیوں کیتا، تو انج کیوں کیتا. کبھی سوچا ہے تیرا یہ وجود آج جو تو بنا بیٹھا ہے، یہ وجود کس کی وجہ سے ہے؟ اس کا سبب کون بنا ہے؟ یہ ماں باپ ہی بنے. آج تو ماں باپ کو اہمیت نہیں دے رہا. خبردار ایسی بات نہ کرو. میری تو آپ سے مدنی التجا ہے، دلوں کو یار صاف کرو. اگر ماں باپ سے ناراض کیا، ان کے جا کے قدم پکڑے رونا شروع. بہن سے ناراض کیا ہے، تحفہ لے کے اس کے گھر چلے جاؤ. بہن کہے بھائی آج تو بھول کے کہاں گیا، بولو سرکار کا میلاد آ گیا ہے. میں صلح کرنے آیا.